فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد۔ کچھ آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا سا رحمت بولو۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم مغفور سید محمد اظہر واسطی ابن اقبال حسین واسطی، سیدہ کشور پروین نقوی بنت سید معشوق حسین نقوی، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم صراط الذین أنعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ اس پرچی کا کیا کرنا ہے؟ محمد محمد صلوات۔ نہ
عقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والا. اس سے بہتر اور بلند صلوات. مرحومین کی مغفرت کے لیے جن کی ایصال ثواب میں جن کی ترحیم کی مجلس ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات. سورہ مبارکہ الفجر اور اس کی آخری آیت، اور آیت کا مصداق اکمل امام حسین کی ذات. یوں تو ہر امام معصوم، ہر اہل بیت کا فرد فرید اس آیت اور جتنی بھی عظمت کی آیتیں ہیں ان سب کے مصداق ہیں، ان کی مثال ہے. آیت ہے پھر اس کی مثال کیا ہے؟ یہ آیت، اس کی مثال امام حسین، اور مثال بھی کامل مثال، یعنی جس شخصیت میں، جس ذات میں آیت کا ہر پہلو نمایاں نظر آئے وہ حسین، وہ حسین. میرے کم سن ساتھیوں اور خاص طور پہ قرآن کے طالب علموں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نقطہ، یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن نازل تو سرکار کے زمانے میں ہوا، اور آپ کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ مکمل آپ پر مکمل ہوا اور آپ کے بعد جاری نہیں رہا، مگر فرشتے اترتے رہے، جبریل آتے رہے. جبریل قرآن کے علاوہ بھی نبی پر آتے رہے، تو نبی کے بعد بھی قرآن کے علاوہ آتے رہے. یعنی جبریل کا نازل ہونا صرف قرآن کے لیے نہیں تھا، صرف قرآن لے کر نہیں آتے تھے جبریل، صرف آیتیں لے کر نازل نہیں ہوتے تھے جبریل، بلکہ میں اگر بہت ساری اس گفتگو کو نتیجے میں ڈھال کر ایک جملہ کہوں، صرف جبریل قرآن لے کر نہیں آتے تھے، کبھی جھولا جھلانے بھی آتے تھے. صلوات پڑھے محمد والا. کبھی چکی چلانے بھی آتے تھے، کبھی سیدہ کی تسبیح پڑھنے بھی آتے تھے، کبھی سیدہ کے لیے جنت سے کھانے بھی لے کر بھی آتے تھے. اس دروازے کے پرانے نمکخوار ہیں جبریل. بلکہ جبریل علیہ السلام کی بات آ گئی تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک اور پہلو جو شاید کسی کم سن ساتھی کے لیے نیا ہو. سرکار کی خدمت میں بیٹھے تھے جبریل، حضرت نے پوچھا کم عمرو کیا جبریل، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. یہ میری عمر ہے. حضرت نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے، آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ اسے دیکھا ہے، فوراً پہچانوں گا. اسی اثنا میں مولا علی آتے نظر آئے. علی کو آتے دیکھ کر سرکار نے فرمایا یا علی خذ العمامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. مولا علی آتے جا رہے ہیں اور امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کر رہے ہیں. جیسے ہی امامہ ہٹا جبریل کھڑے ہو گئے، حاضر نجم العلی. پھر ایک مرتبہ آگے بڑھ کر جبریل امین نے مولا علی کا احترام کیا، فرمایا تم اس ستارے کے علاوہ بھی علی کو جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علی میرے استاد ہیں. جو حدیث کا لفظ ہے وہ تو یہ کہ علی کا میری گردن پر استاد ہونے کا حق ہے. علی مجھ پر حق معلمی رکھتے ہیں، حق استادی رکھتے ہیں. علی میری گردن پر استاد کا حق رکھتے ہیں.
نبی نے فرمایا علی نے تمہیں کیا پڑھایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا، حینا خلقنی اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا، فتحیرت، تو میں اس نئے ماحول کے اندر نیا تھا، تو میرے لیے وہ نامانوس جگہ تھی۔ اسی اثناء میں سوال آ گیا من انتا وما انا، تم کون ہو میں کون ہوں؟ فتحیرت ان جوابے، تو میں جواب دینے سے حیران تھا کہ کیا جواب دوں۔ تو یہی علی تھے جو عالم انوار سے نکل کر آئے اور مجھے آ کر کہا کہ پریشان نہ ہو، کہ تو میرا نام جبریل ہے اور تو رب جلیل ہے۔ تو اب جس جملے کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری روایت سنا دی، جملہ یہ ہے کہ جب علی مولا نے جبریل سے یہ کہا کہ کہہ دو میرا نام جبریل ہے، تو جبریل کا نام بھی جبریل علی نے رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیات تو جبریل سرکار پر لائے اور سرکار کی زندگی کے بعد آیات کا سلسلہ جاری نہیں رہا، لیکن وہ نزول وحی رہی۔ وحی صرف قرآن ہی نہیں ہوتی، قرآن فہمی رکھنے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن وحی کے ذریعے آیا ہے، مگر ہر وحی قرآن نہیں ہے، ہر اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام قرآن نہیں ہے۔ جو جبریل لاتے رہے وہ وحی لاتے رہے، کبھی قرآن کی شکل میں، کبھی ہدایت رہنمائی اور اللہ کی طرف سے حکم کی صورت میں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن میں اسے جگہ دی گئی ہو، یہ اللہ نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن ہے، اللہ نے کہا پیغام پہنچا دو تو یہ پیغام ہے۔ تو وحی قرآنی اور وحی غیر قرآنی، وحی قرآنی اور وحی بیانی۔ عرفا کہتے ہیں کہ وحی قرآنی کے ساتھ وحی بیانی جو ہے، یعنی جو قرآن آیا ہے اسے کیسے سمجھاؤ گے؟ تو نبی جو سمجھاتے تھے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، اس لیے کہ جب ایک دفعہ کہہ دیا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میں بولتا ہی نہیں ہوں مگر بولتا ہوں تو مجھ پہ وحی آتی ہے تو بولتا ہوں۔ تو آپ تو آیات کے علاوہ بھی بولتے ہیں، آپ تو قرآن کے علاوہ بھی بولتے ہیں، تو جو آپ قرآن کے علاوہ بولتے ہیں وہ بھی تو وحی ہے۔ تو بس وہ وحی قرآنی نہیں ہے جو آپ قرآن کے علاوہ بولتے ہیں، مگر وحی ہے۔ تو جب یہ سلسلہ وحی کا نبی کی زندگی میں قرآن کے علاوہ بھی ہے، اور پھر فرشتہ شب قدر میں امر لے کر آتا ہے، تو کس پر لے کر آتا ہے؟ میں ایک فورم پر تھا، کہنے لگے ساری امت پر فرشتے امر لے کر آتے ہیں۔ یہ مسلمان کی بڑی کمزوری ہے، نہ مانے تو علی کو ولی نہیں مانتا، مانے تو ہر عریان کو ولی مان لیتا ہے۔ فرشتے ہر فرد کے اوپر وحی لے کر آتا ہے۔ ترتیب سے اور طریقے سے جواب دیا جائے گا، دے بھی چکا ہوں۔ برادرام عزیزم محقق جناب انجینئر محمد علی صاحب کو کہ وہ امامت کے نظریے کو ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر مشکل ہماری یہ ہے کہ وہ امامت کا نظریہ صحیح بخاری سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ انہیں امامت کا عقیدہ اگر سمجھنا ہے، اگر انہیں امامت کا عقیدہ سمجھنا ہے تو انہیں وسائل الشیعہ پڑھنا ہوگی، انہیں جواہر الکلام پڑھنا ہوگی، انہیں کتب اربعہ پڑھنا ہوگی، انہیں بحار الانوار پڑھنا ہوگی، اور پھر انہیں نہج البلاغہ پڑھنا ہوگی۔ وہ ذرا اپنا گھڑا تو تبدیل کریں تبھی تو ذائقہ بدلے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ تو یہاں یہ آیہ کریمہ، میں تمہید میں بہت زیادہ وقت لگا گیا، یہ آیہ کریمہ یا ایتھا النفس المطمئنہ نازل تو سرکار پر ہوئی ہے، یعنی قرآن ہے، سورہ فجر کی آخری آیت ہے تو نبی پر ہی نازل ہوئی ہے، مگر اس کا مصداق ممکن ہے آگے جا کر نبی کے بعد سامنے آیا ہو، یہ ممکن ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں،
وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، قرآن کی یہ آیت، اور ہم نے ان پر سے عذاب کو مؤخر کیا ہے جب تک عدد شدہ، معدود عدد شدہ، گنتی شدہ لوگ نہ آ جائیں۔ یہ آیت تو نبی پر نازل ہوئی ہے، مگر اس کی مثال ابھی آئی نہیں ہے۔ اس کی مثال جب آئے گی، اس کا مصداق جب آئے گا، اس کا عنوان جب آئے گا جب امام ظہور کریں گے اور عدد شدہ 313 آ جائیں گے۔ یہ امت معدودہ کون ہے بھائی؟ اگر یہ ہماری والی بات نہیں مانی جائے گی تو کسی کے پاس جواب نہیں ہے، حل یہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ یہ امت معدودہ کون ہے؟ ایک ایسی تعداد آنے والی ہے جو عدد شدہ تعداد، اس وقت بھی ایک تعداد بیٹھی ہے مگر کوئی اعلان نہیں ہوا تھا کہ 200 سے زیادہ لوگ نہ آئیں، مگر جب امام ظہور فرمائیں گے تو 313 کا عدد طے شدہ ہے۔ یہ جو معدود طے شدہ عدد شدہ ایک پوری ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، ایک انجمن ہے، وہ جب تک نہیں آ جائے گا اللہ عذاب کو نازل نہیں کرے گا۔ یعنی اگر میں دوسرے الفاظ میں، ایک پہلو تو یہی جو میں کر رہا ہوں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم آسمانی اور زمینی عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو وہ امام زمانہ نہیں، 313 کی وجہ سے۔ امام زمانہ کا تو مقام اس سے بھی بلند ہے، 313 کا مقام اتنا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ عذاب نازل نہیں کر رہا، جو امام کے ظہور کے موقع پر آئیں گے۔ وہی جو بدریوں کی تعداد تھی، جنگ بدر میں جو تعداد تھی، وہ امام زمانہ کے سپہ سالاروں کی تعداد۔ جی یہ آیت میں نے مثال اس لیے دی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آیت تو نبی کے زمانے میں نازل ہوئی ہے مگر اس کی مثال نہیں آئی ابھی، اس کے مصداق نہیں آیا ابھی۔ جی اور بھی آیات ہیں۔ یہ آیت کریمہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تمام ائمہ اہل بیت کا بالاتفاق، اور یقیناً ان میں اتفاق ہی ہوتا ہے، سب کا یہ اعلان ہے کہ اس آیت کا عنوان حسین ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا عنوان ہے، اے صاحب نفس مطمئنہ، اے مطمئن۔ یہ گفتگو بھی کیوں ہو رہی ہے کہ اے نفس مطمئنہ؟ کوئی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آلام ہیں، اور اس کے بعد بھی چہرے پہ اطمینان ہے، بلکہ جو انہیں دیکھ لیتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ویسے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اس لیے مجھے مجلس مختصر کرنی چاہیے، نہیں بولیے نا۔ دو چار پانچ کے علاوہ ذرا زیادہ تر روٹھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیونکہ بہت دیر سے ہو رہی ہے نا مجلس، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے نام۔ یہ مجلس ہے بھائی، اور مجلس کے اندر خطیب بیان اور خطابت کرتا ہے اور سننے والا کم سے کم صلوات اور درود اچھا پڑھتا ہے۔ آگے بڑھے بات، آدھا گھنٹہ تو سن لیں فضائل۔ اچھا میں صحیح وقت میں آیا ہوں؟ اس پہ غور کروں گا، جس نقطے میں مجھے رکنا ہے اللہ کرے اس پر میں اپنے محترم سننے والوں کی کوئی خدمت کر سکوں، کوئی نئی بات کر سکوں۔ نئی بات سے مراد کوئی نیا دین نہیں لا رہا، مگر نئی تحقیق ضرور آ سکتی ہے، نئی سوچ ضرور آ سکتی ہے، ہٹ کر ضرور سوچا جا سکتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، ارجعی۔ پہلا پیغام تو اس آیت کا یہ ہے کہ یہ کون ہے جس سے اللہ مطمئن ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے کسی بندے کے لیے کہ اللہ کہے میں تم سے مطمئن ہوں۔ اللہ جس سے مطمئن ہو جائے اس کا
کر رہا ہے نا. مان لینا، اقرار کر لینا، اظہار کر دینا، یہ بہت بڑا عنوان ہے. آیت اللہ خمینی امریکہ اور اسرائیل کے سربراہوں کے نام نہیں لیتے تھے، صدر کہتے تھے، وزیر اعظم کہتے تھے ان ملکوں کے لوگوں کو. وہاں کے صدر نے ایسا کہا ہے، وہاں کے وزیر اعظم نے ایسا کہا ہے. کسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ جی آپ نام نہیں لیتے، کہہ رہے ہیں نام لوں گا تو میری زبان سے ان کی تصدیق ہو جائے گی. دشمن کو اگنور کرنا ہی تو دشمنی ہے. یہ اس طرف کا پیغام ہے. اور اگر فرض کریں اقرار کر لے کوئی، مان لے کوئی، تو یہ، اور ماننے والا کون؟ ماننے والا اللہ. کون مان رہا ہے نفس مطمئنہ امام حسین کو؟ اللہ مان رہا ہے. اللہ مان رہا ہے حسین کو نفس مطمئنہ. بھائی اللہ حسین کو نفس مطمئنہ مان رہا ہے، اس کے لیے میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں: میں زندہ ہوں، اس پر مجھے شک ہونا چاہیے. حسین زندہ ہے، اس پہ مجھے یقین ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آج تک اللہ کی آواز آ رہی ہے نفس مطمئنہ. قرآن ہے نا، آج تک آواز آ رہی ہے حسین کو اللہ نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے. سورہ مبارکہ اسراء جو کل میں نے نشر پار کی ملکی مجلس میں جس کو عنوان قرار دیا، اس کے آخر میں جس میں اللہ ارشاد فرمایا لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق، خبردار محترم نفس کو قتل نہ کرو. ائمہ اہل بیت کی تفسیر یہ کہتی ہے کہ اس محترم نفس سے مراد حسین مولا ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا خبردار محترم کو قتل نہ کرو. جسے اللہ محترم کہہ رہا ہو، جسے اللہ محترم کہہ رہا ہو، خبردار محترم نفس کو قتل نہ کرو. ومن قتل مظلوما، جسے مظلومن ظلمن مار دیا جائے گا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، پھر ہم اس کے وارث کو حاکم بنائیں گے. امام زمانہ کی حاکمیت حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. کیا کہنا جی، امام حسین کی قربانی کا نتیجہ اس پوری دنیا پر حسین کے نوے بیٹے کی حکومت. تسعۃ من ولد الحسین، 9 بیٹے، 9واں بیٹا ہے امام زمانہ امام حسین کو. جی 9 بے قیامت آئے گی. فقط جعلنا لولیہ سلطانہ. اس کے بعد والا جملہ آیت کا انہ کان منصورا، اور جان لو اس کی ہمیشہ مدد ہوتی رہے گی. یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اس کی، یعنی حسین مولا کی طرف مراد ہے، حسین کی ہمیشہ مدد ہوتی رہے گی. انہوں نے آواز لگائی تھی کون ہے جو میری مدد کرے. انہوں نے جو کربلا میں آواز لگائی تھی نا کون ہے جو ہماری مدد کرے. اللہ کہہ رہا ہے جس نے حل من ناصر ینصرنا کہا تھا، انہ کان منصورا، اس کی مدد ہوتی رہے گی. امام حسین کی کیسے مدد ہوگی؟ بھائی مجھ جیسے بلکہ ہم سے زیادہ اچھے اور قابل لوگ آئے اور چلے گئے اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. یہ مجلس رہے گی، یہ عزاداری رہے گی، یہ علم، یہ ماتم رہے گا. یہی اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے. مگر یہ مجلس رہے گی، لوگ آتے جاتے رہیں گے، مگر انہ کان منصورا، حسین کی مدد جاری رہے گی. لوگ نہیں ہوں گے مگر حسین کی مدد اللہ کرتا رہے گا. یہ اللہ کی مدد ہے. آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں سوائے 2 شہروں کے، پورے پاکستان میں 2 شہروں میں بھی بھرپور چہلم تھا کل، لیکن 2 شہروں میں بدمزگی ہوئی، سرگودا میں اور سیالکوٹ میں. اور بہرحال اس کو، لیکن کراچی کا جلوس تاریخی جلوس، مجلس اعضا میں شرکت، تاریخی شرکت. ہم نے ریکارڈ نہیں توڑے ہیں، ریکارڈ بنائے ہیں.
کس کا ریکارڈ توڑ رہے؟ وہ بھی تو اپنے ہی تھے، ان کا ریکارڈ توڑو گے کیا تم؟ یہ کیا جملہ ہے بھائی؟ جملہ ٹھیک کرو، بچوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ نہیں بولا کرو کہ ہم نے ریکارڈ توڑ دیا۔ ریکارڈ توڑ دیں گے؟ ریکارڈ کیوں توڑیں گے؟ ریکارڈ بنائیں گے۔ علی والا جنہوں نے ریکارڈ بنائے تھے ان کے ریکارڈ پر ریکارڈ بنائیں گے۔ ہم کسی کو توڑنے نہیں آئے، ہم تو بنانے آئے۔ مثبت سوچیں۔ محمد بابا نے بلند تر سلام محمد والے محمد۔ اس آیہ کریمہ میں بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کہہ رہا ہے صاحب نفس مطمئنہ، اللہ مان رہا ہے حسین کو۔ یہ امام حسین کی عظمت۔ ارجعی، تو غور کریں گے، ارجعی موت کی مجلس ہے نا، ارجعی انا للہ و انا الیہ راجعون ثم الینا ترجعون۔ ارجعی، یہ ترجعون اور راجعون اور ارجعی ایک خاندان کے الفاظ ضرور ہیں، مگر جیسے ہی یہ اپنی نشست بدلتا ہے نا لفظ، اپنی نشست، ادیب حضرات سے توجہ چاہوں گا، جیسے ہی لفظ اپنی نشست بدلتا ہے اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ جی، ایک موت ہے اختیاری اور ایک موت ہے اجباری۔ ہمارا عزیز کاندھوں پہ چڑھ کر قبرستان جاتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیروں سے چل کے قبرستان جاتے ہیں، جو خود پیروں سے چل کے قبرستان جاتے ہیں وہ موت اختیاری رکھتے ہیں، جب چاہیں گے جب جائیں گے۔ ملک الموت دعوت دینے آئے گا، جانا ان کی مرضی ہے، کل چلیں گے کل آئے گا لینے کے لیے، ایک ہفتے بعد چلیں گے ایک ہفتے بعد آئے گا چمبن۔ یہ جو اختیاری موت رکھتے ہیں نا، ان کے دروازوں اس دروازے کے مرید ہیں علی والا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم جو دیوانے ہیں نا جس دروازے کے، سلمان پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ جس دروازے کے موالی مرید اور متوالے ہیں اور دیوانے اور پاگل ہیں، اس دروازے کے اندر رہنے والوں کو یہ اللہ نے مقام دیا ہے، ان کے پاس موت اختیاری ہے، جب چاہیں گے جب جائیں گے۔ ارجعی، اللہ کہہ رہا آ جاؤ آ جاؤ، بلا تشبیہ۔ بچے سے آپ کہتے ہیں نا آ جاؤ، تو گویا چل کے آ سکتا ہے نا، کہے گا میں کہاں سے آ جاؤں، لے جاؤ۔ کیا کہنا ہے؟ ذرا غور کریں کہ کیا لہجہ ہے یہ امام حسین کی عظمت کا، کیا لہجہ ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس کا مطلب ہے آنے کا اختیار ہے، آ جاؤ، اٹھا کے نہیں لے جا رہا ہے اللہ۔ جب ملک الموت کو بھیجا نا تو اس گھرانے کا، سارے گھرانے کا یہی حال، یہی کیفیت ہے، یہی فضیلت ہے، یہی عنوان ہے۔ جب جناب زہرا کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آیا تو ایک سنی عالم دین، شیعہ علماء اور عرفاء نے تو لکھا ہے، لیکن ایک سنی عالم دین علامہ حقی لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ فلم طرز عین یقبضہا، سیدہ راضی نہیں ہوئی کہ ملک الموت روح قبض کرے، واپس چلا گیا ملک الموت، کہ یا اللہ فاطمہ مجھے قریب نہیں آنے دے رہی، کہہ رہی ہے میں راضی نہیں ہوں۔ تو اللہ نے کہا میں خود فاطمہ کی روح قبض کروں گا۔ یہ کوئی کم بات ہے، سنگین بات ہے نا، سنگین بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی یہ بات۔ فرمایا پھر اللہ نے خود سیدہ کی روح کو قبض کیا ہے۔ کربلا میں بھی امام حسین کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت جب بڑھا تو واپس آ گیا، اللہ نے کہا یہ کام میں خود کروں گا۔ جی کم مقام نہیں ہے، ارجعی، آ جاؤ، موت اختیاری۔ کیا کروں کہ امام حسین کے تو فضائل ہی وہ ہیں جس میں رونا آتا ہے، یہ فضائل پڑھ رہا ہوں میں مگر حسین کے فضائل ہوں، یعنی واحد ذات ہے جس کی ولادت پر بھی اہل بیت میں گریہ ہوا ہے، ورنہ ولادت کے موقع پر تو جشن منایا جاتا ہے۔ واحد امام ہے امام حسین، جب دنیا میں تشریف لائے
تو سب روئے ہیں. اور مجھے شاعر کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. اس نے 3 شعبان کی نسبت سے 2 مصرے کہے. وہ کہتا ہے کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے. امام حسین کا تو مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے. اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آ جاؤ میرے حسین، آ جاؤ. اچھا یہ جو ارجعی آ جاؤ، کہاں آ جاؤ؟ الی ربک، کہاں ہے رب؟ اپنے رب کی طرف آ جاؤ. کہاں ہے رب؟ آسمانوں میں، یہ توحید کے خلاف ہے. زمین میں، یہ توحید کے خلاف ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے نا بھائی. یہ جو معراج پر سرکار کو لے جایا گیا، یہ کس رشتے سے لے جایا گیا؟ رسول کے رشتے سے نہیں، ابدیت کے رشتے سے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی ہے، سبحان الذی اسریٰ برسولہ ہی نہیں ہے. سبحان الذی اسریٰ بنبیہ ہی نہیں ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی، جو اپنے عبد کو لے گئی. نبی خود گئے تھے یا لے جائے گئے تھے؟ بھائی باقاعدہ نمائندہ آیا ہے، خاص سواری بھیجی گئی ہے، اور جہاں جہاں سواریاں اس قابل نہیں رہیں سواریاں ہٹائی گئیں، ایک اور بہتر سواری بھیجی گئی. کیا منظر ہے؟ کس رشتے سے جا رہے ہیں وہاں پر؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ابدیت کے رشتے سے. ابدیت. یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ حسین کے لیے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. تم اپنی معراج پہ آ جاؤ، تم اپنی معراج پر آ جاؤ. وہاں نبی کو معراج پر لے جایا جا رہا ہے عبد کے رشتے سے، یہاں حسین کو لے جایا جا رہا ہے عبد کے رشتے سے. وہ نبی کی معراج تھی، یہ حسین کی معراج ہے. اگر کوئی کہے کہ سرکار 7ویں آسمانوں کے بعد پھر ایک مقام ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اوپر ہے وہ اوپر، اگر ایسا کہہ بھی دیا نا تو توحید سے باہر نکل جائیں گے. کہاں ہے سدرۃ المنتہا؟ اللہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کی کرسی کہاں ہے؟ اس کا عرش کہاں ہے؟ اگر کسی سمت میں اس کی کرسی کو سوچ لیا تو یہ توحید کے خلاف ہے. ساری کائنات پر جو حاوی ہو وہی اس کی کرسی ہے. کہاں نہیں ہے؟ بس جہاں بندے کی اپنے معبود سے ملاقات ہو جائے وہی اس کی معراج ہے. جب عبد اپنے معبود سے مل لے، ملاقات ہو جائے تو یہ اس کی معراج ہے. نبی کو معراج پر بلایا ابدیت کے رشتے سے، تو اسے کیا کہا گیا؟ عرش معلیٰ. اور حسین سے جب اللہ ملنے کے لیے کسی جگہ کو طے کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کربلا معلیٰ. عرش معلیٰ نبی کی معراج. اور جب وہ معراج کی کیفیت میں ہے تو عبدہ فادخلی فی عبادی، میرے بندے میں، میرے بندوں میں داخل ہو جائے. اب یہ امام حسین کی معراج ہے جو کربلا ہے. لہذا رش کے جنان ہے، عرش الہی جس کی طرف توجہ کرے وہ کربلا ہے. جو کربلا میں حسین سے مل کر آ جائے گویا وہ عرش پہ اللہ سے مل کے آیا. اللہ سے نہیں مل کر آیا، گویا حسین سے ملنے والا حسین اللہ نہیں ہے. مقام اور فضیلت وہ ملے گی جو اللہ سے ملنے والے کی ہے. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اچھا جنتی، اللہ کہہ رہا ہے میری جنت. اللہ کی جنت کون سی ہے؟ ہر جگہ ہر جنت اللہ کی جنت نہیں ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا ہمارا گھر جنت ہو جائے، فلاں گھر تو جنت ہے. جہاں جہاں
انسان کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جہاں انسان کو سکون ملے وہ جگہ جنت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری جنت میں داخل ہو جا، تو میرے اندر غم اور گم ہو جا اور اتر جا اور اپنے آپ کو فنا کر دے، تاکہ اللہ کی توحید کو اطمینان ملے۔ دقن صاحب فرماتے ہیں اللہ کے وجود پہ دلیلیں انگنت ہیں، اللہ ہے یہ دلیل، اللہ ہے وہ دلیل، انگنت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ دقن صاحب فرماتے ہیں ساری دلیلیں ترازو کے ایک پلڑے میں، اور عصر عاشور حسین کا اطمینان دلیل الہی ایک پلڑے میں۔ صلوات پڑھنے والا حسین کی لعنت۔ کربلا، اگر یزید نے یا یزید سے پہلے والوں نے یہ جملہ پہلے کہہ دیا ہوتا تو کربلا پہلے بس جاتی۔ کیا لعبت بنی ہاشم بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل۔ جب اللہ کا انکار شروع ہوا نا تب حسین باہر آئے۔ جی اس نے کہا کوئی نہیں ہے، وہی کوئی نہیں ہے، فرشتہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی تھا، یہ سب انہوں نے حکومت بنانے کے لیے کیا تھا۔ بنی ہاشم صحیح ذہین اور سمجھدار خاندان ہے، انہوں نے حکومت رچانے بنانے کے لیے یہ بات کی ہے، کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے اللہ کا انکار کیا حسین کربلا میں آ گئے کہ اب کام حسین کا شروع ہوگا۔ جو عقیدہ توحید، وحدت پروردگار، وحدانیت الہیہ کے تحفظ کے لیے اپنی ساری جان دے دے، اپنا سب کچھ دے دے، ساری جانیں دے دے، تو پھر اب رشتہ اور معاملہ تو اس کا اس سے ہے نا، تو پھر وہ جلوہ دکھائے گا اپنا۔ یہ ذکر حسین نہیں ہے، ذکر الہی ہے۔ آپ دو چار لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہوتی مجلس کے اندر۔ ہمارا بدن تکلیف میں ہے نا، مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ اتنا اطمینان ملتا ہے امام حسین کے رونے پر۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں ابن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے تو خبردار دنیا کی مشکلات پر رونا نہیں۔ فب کے دل حسین، میرے جد حسین پہ رو لینا۔ جب پریشانیاں بڑھ جائیں تو میرے جد حسین پہ گریہ کرنا، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بلکہ اپنے ایک چاہنے والے سے ایک مرحلے میں امام نے فرمایا کتنے دن ہو گئے تمہیں میرے جد پہ روئے ہوئے؟ کہ مولا اتنے دن پہلے ایک مجلس میں تھا، وہاں رویا تھا۔ حضرت نے فرمایا جب پریشانیاں ہونے لگیں تب بھی حسین پہ رویا کرو، اور جب تمہیں اطمینان قلب چاہیے ہو تو پھر نفس مطمئنہ پہ رویا۔ عزادارو، چہروں کا دوسرا دن ہے، جناب زینب شام سے رہا ہو۔ رہائی پر بھی 3 شرطیں لگائی ہیں میرے 3 مطالبے ہیں۔ مطالبہ وہ رکھتا ہے جو جیتتا ہو، جو جیت کر جاتا ہے، جو فتح یاب ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ مطالبے رکھتا ہے۔ جس کی بات کو مانا جاتا ہے اس کے وہی مطالبے رکھتا ہے۔ فرمایا پہلا میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ گھروں میں عزا خانے، اس کی بنیاد جناب زینب نے ڈالی ہے۔ اور میرے عزیزو، گھر بھی مانگو تو اللہ سے اس لیے مانگو کہ اس گھر میں حسین کا ماتم ہوگا۔ یہ آرزو ہے جناب زینب کبریٰ کی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور 10 دن تک جناب زینب نے شام میں ایک گھر جو دیا گیا، اس گھر میں 10 دن عشرہ کیا جناب زینب نے، 10 دن گریہ کیا ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، وہ جو چادریں لٹی ہیں واپس کرو، وہ جو زیورات چھینے ہیں واپس کرو، ہمارے شہیدوں کے سروں کو ہمیں لوٹا دو۔ حضرت اللہ، جب میرے مولا سجاد نے یزید سے یہ جملہ کہا تو کہنے لگا کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، آپ مجھے اس کی قیمت بتا دیں تو میں ان
تیسرا مطالبہ جناب زینب کا یہ تھا کہ ہمیں مدینہ پہنچانے کے لیے رستوں سے آشنا کسی شخص کی ہمراہی چاہیے جو ہمیں مدینے تک پہنچا کر آئے۔ زین العابدین چل چل کر، عجیب عجیب امتحان تھا امام سجاد کا، ہاتھ پیر بہت نرم تھے امام کے، سب سے زیادہ نازنین بدن امام سجاد کا تھا۔ ائمہ اہل بیت میں، چہارہ معصومین میں، 12 اماموں میں سب سے زیادہ نازنین بدن ماں بھی شہزادی تھی، جناب شہربانوں کے بیٹے ہیں نا، ایران کی شہزادی کے بیٹے ہیں نا، یزدجرد کے نواسے ہیں، بڑا مسلم بادشاہ تھا ایران کا، اس کے نواسے ہیں امام سجاد۔ اور ادھر ددیال، اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں 2 بڑے خاندانوں کی اولاد ہوں۔ امام سجاد کے جملے ہیں انا ابن خیرتین، میں 2 بڑے خاندانوں کی اولاد ہوں۔ امام کے بدن مبارک میں آپ کا خاندانی اثر آیا تھا، آپ کے ہاتھ پیر بہت نرم تھے، نازک اور نازنین بدن تھا، پیروں میں کانٹے چبھے گئے۔ میں ایک مسائل کی تیاری کرتے ہوئے حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا، تو عجیب منظر میں نے دیکھا کہ جب حضرت علی اکبر رخصت کے لیے آئے تو آخر میں امام سجاد کے خیمے میں گئے اور امام سجاد کے طلبوں کا بوسہ لے کر آئے۔ ساری بیویوں نے دیکھا کہ علی اکبر بھائی کے پیروں کا بوسہ لے رہا ہے۔ حکمت تو بہت واضح ہے کہ ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے، ان پیروں میں پتھر لگے گا، میرا بھائی کوفہ شام کی راہوں سے گزرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تینوں مطالبات مانے گئے، گھر دیا گیا، بیوی نے عزاداری کی، تبرکات واپس آئے، شہیدوں کے سر واپس آئے۔ وہ منظر بڑا شدید تھا جب ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی اور بیوی نے گٹھڑی کھولی تو اس میں کچھ چادریں نظر آئی۔ بیوی نے ایک ایک چادر کو دیکھ دیکھ کر پہچان کر آوازیں دی، بھابھی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی۔ ایک چادر کو دیکھ کر کہا بہن ام کلثوم تمہاری بھی چادر آ گئی۔ ایک چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی ام فروا آپ کی چادر کیا گئی۔ ساری بیویوں کو جناب زینب چادریں دیتی رہی، ایک چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئی۔ وہ ایک مرتبہ چادر اٹھائی، قبر سکینہ پر پھیلا، سکینہ اٹھو تمہاری چادر بھی واپس آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کو کسی بار میں نہ لائے۔ جب آپ ایسے روکے ہیں تو امام جعفر صادق کو آتے ہیں، ائمہ اہل بیت کی دعائیں ملتی ہیں بلند رونے والوں کو۔ اور پھر جب شام سے عزاداری کر کے شہیدوں کے سر لے کر مختصر کر رہا ہوں، جب شام سے روانہ ہونے لگے تو سب سے زیادہ گریے کا ماحول اس وقت ہوا جب سکینہ کی قبر سے بیویاں اٹھیں۔ ساری بیویاں محملوں میں آ کے بیٹھی، کیسے بیٹھی، کتنا مشکل تھا وہ ایک علیحدہ بیان ہے، مگر جناب رباب خبر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ علامہ ذیشان نجبادی کہتے ہیں چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا زینب کے لیے آسان تھا، مگر قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا جناب زینب کے لیے آسان نہیں تھا۔ بار بار کہتی تھی زینب میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے، کیسے اٹھائیں جناب رباب کو اس بچی کی قبر سے۔ ایسے علاقے میں قبر چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں ہر قدم پہ دشمن رہتا ہے۔ کیا غربت ہے نبی زادیوں کی، قبر سکینہ سے اٹھایا، کیسے لائی، مڑ مڑ کر دیکھتی رہی، محمل میں نہیں بیٹھ رہی تھی، محمل میں بٹھایا۔ قافلہ آگے چلنے لگا، شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع یا زینب، الوداع الوداع کے لوہے بلند کیے۔ میری بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا، جناب خود اپنے لیے بھی اور جناب رباب کی تسلی کے لیے بھی۔ جناب زینب نے فرمایا شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو، سب عورتوں نے کبھی بھی حکم کریں گی۔ بیوی نے اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اس کی قبر میں آتے رہنا، اللہ آپ کو شام لے جائے جناب زینب کی زیارت کے لیے تو آپ جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے
یہ دوسرا رستہ کہاں جاتا ہے؟ اما یہ کربلا جاتا ہے. فرمایا مجھے کربلا جانا ہے، مجھے بھائی کی قبر پہ جانا ہے. قافلہ کربلا کی طرف مڑ گیا. وہاں صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ قبر رسول امام حسین کے پہلے ظاہر ہیں، جو اپنے غلام عطیہ کے ساتھ قبر امام حسین پہ آئے ہوئے. نابینا ہو گئے تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا. اپنے غلام سے کہا کچھ فاصلے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، میں آواز دوں تو آ جانا. وہ کہتا ہے کہ میں مسلسل اس طرف دیکھ رہا تھا. عطیہ کہتا ہے کہ کب میرا مالک ابو ذر جابر بن عبداللہ انصاری کب مجھے آواز دیں. کہتے ہیں کہ میں نے اور سے کیا دیکھا کہ جیسے حسین سے بات کر رہے ہیں، یعنی بات ایسے کر رہے ہیں کہ ایک جملہ کہتے ہیں پھر سننے کا انتظار ہوتا ہے کہ جواب آئے. قبر حسین سے بیٹھ کر حسین سے جابر بات کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہڑبڑا کر اٹھے، ہتھیلیاں ٹیک کر کھڑے ہوئے، آوازیں لگانے لگے مجھے لے جاؤ، مجھے دور لے جاؤ. جیسے قبر سے آواز آئی ہو جابر اٹھو، میری بہن آ رہی ہے. عطیہ کہتا ہے میں قریب آیا تو مجھے کہا مجھے دور لے جاؤ. اور جب ہم دور چلے گئے تو کہنے لگا ذرا کھڑے ہو کر دیکھو تمہیں کوئی آتا نظر آ رہا ہے. تو عطیہ کہتا ہے کہ میں ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جب دیکھنے لگا چاروں طرف تو مجھے ایک رستے سے کالے علم آتے نظر آئے. تو میں نے کہا ہاں مالک کالے علم آتے نظر آ رہے ہیں. کہنے لگے عطیہ قریب نہ جانا، یہ نبی ذاتیہ ہیں جو اپنے والد کی قبر پر آئے. میری بیوی نے 3 دن کربلا میں قیام کیا ہے، خوب دل کھول کے روئی ہے. البتہ ایک جملہ بڑا قیامت کا ہے. جب قبر حسین اس کے قریب آئی نا جناب زینب، وہ ایسے زمین پر بیٹھ رہی تھی جیسے پیروں میں دم نہیں ہے. کبھی بیٹھتی تھی، کبھی اٹھتی تھی، کبھی بیٹھتی تھی، کبھی اٹھتی تھی. اور قبر پہ جا کے خود کو گرایا اور ایک جملہ کہا تمہاری زینب شرمندہ ہے، تمہاری امانت کو نہ لا سکے. سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آ گئے. بہت رو لیے، بہت گریا ہو گیا. قافلہ مدینہ پہنچا اور جب مدینہ کی دیواریں نظر آنے لگی نا تو مرثیہ پڑھا جناب زینب نے، اور سارا قافلہ رو رہا تھا جناب زینب کے مرثیے پر. اور مرثیہ یہ تھا کہ اے نانا کے مدینہ مجھے قبول نہ کر، یا مدینہ تجدنا مدینہ، مجھے ہمیں قبول نہ کر. ہم جب گئے تھے تو گودوں میں بچے تھے، ہم جب گئے تھے تو مانگیں ہماری آباد تھیں، جھولیاں ہماری بھری ہوئی تھیں. ہم جب گئے تھے تو بھرے خاندان کو لے کر گئے تھے. اب جب واپس آئے ہیں ہمارے مرد مارے جا چکے ہیں. ہم علی اکبر کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہم عباس کو چھوڑ کر آئے ہیں. یہ کہتے کہتے فرمایا ہم حسین کو چھوڑ کر آئے ہیں. اور پھر مدینے میں داخل ہوئی. بڑا عجیب منظر ہے. پہلے تو امام سجاد نے جناب بشیر سے کہا بشیر ہم شہر کے باہر خیمہ نہ رہیں گے، تم شہر میں جا کے بتاؤ کہ حسین کا قافلہ آ گیا ہے. بشیر نے سنائی اور سارا شہر نکل کر باہر دوڑنے لگا کہ جا کے قافلے کا استقبال کریں. دروازے پہ امام سجاد بیٹھے تھے. سب سے پہلے جناب ام البنین پہنچی ہے تو حضرت فضل سے کہا فضل یہ دروازے پہ جو شخص بیٹھا ہے اسے کہو کہ رستے سے ہٹ جاؤ، عباس کی ماں آ رہی ہے، عباس کی ماں آئی ہے، رستے سے ہٹ جاؤ. امام علیحدہ کھڑے ہو گئے. جب قریب آئی نا بی بی تو امام نے پڑھ کر سلام کیا، اماں یہ آپ کا زین العابدین ہے، یہ آپ کا
اعمال کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم مغفور سید الاشور، نام بتائیے، سید محمد اظہر واسطی ابن سید اقبال حسین سید کشور پروین نقوی بنت سید معشوق حسین، فاتحہ۔ بسم اللہ۔